یہ جو باغ آپ حضرات کو نظر آ رہا ہے یہ حضرت سلمان فارسی باغ کے نام سے مشہور ہے، اور یہاں کے عرب کہتے ہیں کہ یہی وہی کھجوروں کے نسل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، اور یہ فارس کے رہنے والے ہیں۔ فارس میں اصفہان کا ایک علاقہ ہے، اسی کے باشندے ہیں، اور یہ اپنے والد کے اکلوتے بیٹے تھے، شہزادے تھے۔ والد ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ والد صاحب میری ایسی حفاظت کرتے تھے کہ جس طرح کوئی شخص اپنی خوبصورت جوان بیٹی کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ مجوسی تھے، آتش پرست، آگ کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے والد اپنے قبیلے اور اپنے علاقے کے سربراہ اور سردار تھے، اور لوگوں کی نظریں حضرت سلمان فارسی پہ تھے کہ والد کے بعد یہ اپنے قبیلے کے سردار اور سربراہ بنیں گے۔ والد صاحب اس کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے تھے۔ ایک دفعہ کسی کام کے سلسلے میں والد صاحب نے باہر بھیجا تو اصفہان کے علاقوں سے گزرتے ہوئے عیسائیوں کے عبادت خانے پہ اس کا گزر ہوا، اور عبادت خانے کے اندر چلے گئے تو عیسائیوں کی عبادت اس کو بڑی پسند آئی، تو وہیں پہ غروب آفتاب تک وہیں رہے۔ غروب آفتاب کے بعد جب گھر آئے، والد صاحب بڑے پریشان تھے، ان کو تلاش کرتے تھے۔ گھر آئے تو والد صاحب نے پوچھا کہ آپ لیٹ ہوئے؟ تو کہا کہ عیسائیوں کے عبادت خانے میں گیا تھا اور ان کا عبادت مجھے بڑا پسند آیا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ لوگ حق پہ ہے۔ اس زمانے میں عیسائیت برحق دین تھا اور ہم غلطی پہ ہیں۔ تو والد صاحب نے کہا نہیں، ہمارا دین ٹھیک ہے، ہم آگ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا طریقہ ٹھیک ہے، آج کے بعد آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ اور پھر والد صاحب نے اس کو پاؤں اور ہاتھوں سے باندھا، وہیں پہ رہنے لگے، اور اس نے ان عیسائیوں کو پیغام بھیجا کہ اگر تمہارے پاس جو تمہارا دین کا مرکز ہے شام جو تم کہتے ہو، وہاں سے کوئی قافلہ آیا تو مجھے اطلاع دینا، میں نے شام جانا ہے۔ تو انہوں نے پھر اطلاع دی کہ وہاں شام سے ایک قافلہ آیا ہے، واپس شام جا رہا ہے۔ تو اس نے وہ زنجیریں اور رسیاں توڑ ڈالی اور ان کو کاٹا، اور جا کر اس قافلے کے ساتھ مل کر کے شام میں جا کر رہنے لگے۔ شام میں ایک عبادت خانہ تھا، ان کا گرجا تھا، اور وہاں پہ ایک راہب رہتا تھا۔ اس کو جا کر بتایا کہ میں اپنے والد کا اکلوتا بیٹا ہوں، آتش پرست ہوں، میں نے وہ دین چھوڑا، عیسائیت میں نے قبول کی ہے، میں آپ کے صحبت میں رہوں گا، آپ نے مجھے عیسائیت کی تعلیمات دینی ہے۔ وہیں پہ رہنے لگا، لیکن وہ آدمی اس کو پسند نہیں آیا۔ وہ عیسائیوں کا راہب، امام مقتدیٰ، لوگوں کو تو صدقے کا حکم کرتا تھا، لیکن لوگ اس کو صدقے دیتے تھے، وہ مال و دولت جمع کرتا تھا۔ خود کہتے ہیں کہ اس نے سونے کے 7 گڑھے جو ہے وہ بھر دیے تھے اور جمع کر لیا تھا۔ وہ جب مرا تو لوگ اس کی تدفین کے لیے آئے، اور اس نے ان کو بتایا کہ یہ تو اچھا آدمی نہیں تھا، یہ اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، اور اس نے تو یہ 7 گڑھے سونے کا جو ہے وہ بھرے جمع کیا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا واقعی ایسا ہے، تو لوگوں نے بجائے اس کو دفنانے کا اس کو درخت کے ساتھ لٹکایا اور پتھروں پہ مارا۔ اس کے بعد جو اس کا وہاں پہ اس گرجے کا جو امام بنا، راہب بنا، وہ بڑا کہ حضرت سلمان فرماتے ہیں وہ بڑے نیک اور دیندار آدمی تھے، اور مجھے اس سے بڑی محبت ہوئی، اور وہ عبادت بہت زیادہ کرتے تھے اور لوگوں کو بھی عبادت کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ وہ جب مرنے لگا تو میں نے کہا آپ کے مرنے کے بعد میں کدھر جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ موصل ایک شہر ہے، وہاں پہ ایک عیسائی پادری ہے، اس کے صحبت میں جا کر رہو۔ موصل گیا تو وہاں پہ اس کے صحبت میں رہے گا، وہ بڑا اچھا آدمی تھا۔ وہ جب مرنے لگا تو میں نے کہا آپ کے مرنے کے بعد پھر میں کہاں جاؤں، مجھے حق کہاں سے ملے گا؟ تو اس نے کہا نسبین ایک علاقہ ہے، وہاں چلے جاؤ۔ وہاں جا کر ایک راہب کے پاس اس کے صحبت میں رہنے لگا۔ وہ جب مرنے لگا تو اس سے پوچھا کہ میں اب کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا عموریہ جاؤ۔ عموریہ ایک شہر ہے، وہاں پہ جا کر ایک راہب کی صحبت میں رہے اور عبادت کرتے تھے۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہاں پہ جا کر میں نے پھر محنت مزدوری بھی کی،
اور تجارت میں نے شروع کی، بکریاں اور گائے میں نے خریدی۔ وہ جب مرنے لگا تو میں نے کہا اب آپ کے مرنے کے بعد میں کدھر جاؤں گا؟ اس نے کہا اس وقت پوری دنیا میں عیسائیت تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام محمد اور احمد ہوگا، وہ عرب کے سرزمین میں حجاز میں پیدا ہوگا، اور پھر وہاں سے وہ ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا جہاں پہ بہت سے کھجورے ہیں، نخلستان، وہاں پہ ہجرت کرے گا۔ اس کو جا کر تلاش کرو، اور اس کی 3 نشانیاں تمہیں ملے گی۔ ایک نشانی اس کی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، صدقہ نہیں کھائے گا، صدقہ اس پہ حرام ہوگا۔ دوسرا، ہدیے کو قبول کرے گا۔ تیسرا، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہوگی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد میں اسی شہر میں تھا، تو وہاں سے ایک قافلہ، تجارتی قافلہ آیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا حجاز سے، عرب سے آئے ہیں۔ تو میں نے ان کا اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب وہ لوگ جانے لگے، میں نے کہا یار یہ میری گائیں ہیں، بکریاں ہیں، میرے مال ہے، دولت ہے، یہ لے لو، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ کہ میں اس پیغمبر سے، دل میں نے کہا کہ میں اس پیغمبر سے جا کر ملوں۔ انہوں نے وہ بکریاں اور مال میرا لے کر لیا اور مجھے وادی القریٰ لے کر گئے۔ تو وہاں جب لے کر گئے تو وہاں پہ انہوں نے مجھے غلام بنایا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا اور سرمایہ دار، بہت بڑے قبیلے سے تعلق، انہوں نے اس سے مال بھی لیا، اس کو غلام بنایا کہ یہ ہمارا غلام ہے۔ میں چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں کہ میں غلام نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارا غلام ہے، اور ایک آدمی کے ہاتھ پہ مجھے فروخت کر لیا۔ پھر اس آدمی نے دوسرے آدمی پہ، تیسرے آدمی، 10 آدمیوں کے ہاتھوں سے ہوتے ہی ایک یہودی نے مجھے خریدا، اور مدینہ منورہ میں پہنچا۔ وہاں پہ میں نے وہ کھجوروں کے درختیں دیکھی، تو میں نے کہا الحمدللہ یہی وہ شہر ہے جو میرے استاذ نے بتایا تھا کہ آخری پیغمبر یہاں اس سرزمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہاں رہنے لگا۔ ایک دفعہ میں اپنے مالک کے جو ہے باغ میں تھا، کام کاج کر رہا تھا، کھجور کے درخت پہ چڑھ گیا تھا۔ اس کا ایک رشتہ دار آیا اور اس نے آ کر میرے مالک کو بتایا کہ یہاں قبا میں ایک شخص آئے ہیں اور اس کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع ہیں، اور وہ کہہ رہے کہ میں اللہ کا نبی اور پیغمبر ہوں۔ میں نے جب یہ سنا تو میں بہت زیادہ خوش ہوا، اور قریب تھا کہ خوشی کی وجہ سے میں درخت سے نیچے گرتا، لیکن میں نے اپنے آپ کو بڑا مشکل سے قابو کیا اور نیچے اترنے لگا۔ نیچے جب آیا تو میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ آپ نے کیا کہا؟ تو میرے مالک نے مجھے ایک تپڑ مارا اور کہا تمہارا اس کے ساتھ کیا کام ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں کچھ کھجورے لے کر آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تھے، تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ تو صدقہ حرام ہے، اور صحابہ کو کہا کہ آپ کھجورے کھا لیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، پھر میں کچھ کھجورے لے کر گیا اور اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدیہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہم ہدیہ کو قبول کرتے ہیں۔ 2 نشانیاں مجھے مل گئی، صدقہ قبول نہیں کیا، صحابہ نے کہا صدقے کے کھجورے نہیں کھائی، ہدیہ جو ہے اس کو قبول کر لیا اور اس کی کھجوریں کھا لی۔ پھر ایک دن میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت کی طرف گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، اور آپ نے چادر ہٹایا، میں نے مہر نبوت دیکھا، اور میں نے جا کر اس کو بوسہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مہر نبوت کو جو میں نے بوسہ دیا، میں بہت زیادہ رویا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اور میں نے اپنا پورا واقعہ سنایا کہ آپ کو تلاش کرنے کے لیے میں وہ اپنے علاقے سے نکلا، اور وہاں آیا، اور پھر میں نے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام میں نے قبول کی، میں روتا رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اسلام قبول کرنے سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ پھر میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو غلام ہوں، ایک ظالم نے مجھے غلام بنایا ہے، تو میرے آقا نے کہا اس کے ساتھ جا کر مکاتبت کا معاملہ کرو۔ مکاتبت اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کہہ دو کہ مجھے آزاد کر لو، اور وہ جو شرطیں لگائے گا اس کو قبول کر لو۔ غلام اپنے مالک کو کہہ دے کہ مجھے آزاد کر لو، کہہ رہے میں مکاتبت کرتا ہوں، اتنے پیسے دے دو میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ تو میں نے جا کر اس کو کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے 2 شرطیں ہماری پوری کر لو، 300 کھجوروں کے درخت پودے لگاؤ، جب وہ پھل دینے لگے پھر آپ آزاد ہوں گے،
اور 40 اوقیہ سونے کا ہمیں دو۔ 40 اوقیہ سونے کا، اس سے بنتے ہیں 47 تولہ سونا۔ تو میں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، پریشانی ہونے اللہ بندوبست کر لے گا، اور اس کو کہو بھی مجھے قبول ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ایسے کر لو کہ سلمان کے لیے کھجوروں کے پودے جو ہے وہ جمع کر لو۔ کسی نے 10 دیے، کسی نے 15 دیے، 300 پورے ہو گئے۔ میرے آقا نے کہا جاؤ اپنے مالک کو کہہ دو کہ یہ کہاں کہاں لگانا ہے، کس زمین پہ لگانا ہے۔ اس نے زمین بتا دی۔ میں نے کڈے جو ہے کودے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ پودے لگائے۔ 1 سال نہیں گزرا تھا، 1 سال کے بعد کھجوروں کے درختوں نے، پودوں نے پل دیا۔ میں نے کہا اس نے جا کر مالک کو بتایا کہ انہوں نے پل دے دی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے سونا دیا، 1 مرغی کے انڈے کے برابر تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے مالک کو کہہ دو کہ یہ وہ سونا ہے، اور 40 اوقیہ جو ہے سونا اپنے سے پورا کر لو۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہاں 40 اوقیہ سونا پورا ہوگا؟ میرے آقا نے کہا پورا ہوگا۔ یہ 2 معجزات ظاہر ہوئے، وہ سونا بھی پورا ہوا بلکہ زیادہ ہوا، اور کھجوروں کے جو درختے میرے آقا نے لگائے تھے انہوں نے سال کے اندر اندر اس نے پل دیا، اور پھر میں آزاد ہوا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو کہتے تھے سلمان ابن الاسلام، سلمان جو اسلام کا بیٹا ہے، جس نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی۔ اور میرے آقا نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق خندق کے موقع پہ فرمایا تھا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ بڑی عمر انہوں نے پائی، بعض علماء نے لکھا ہے 250 سال ان کی عمر تھی، اور بعضوں نے کہا کہ 350 سال ان کی عمر تھی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ فوت ہوئے، مدائن میں ان کا قبر ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے ان کو گورنر بنایا تھا۔ تو یہ جو درختیں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ باغ سلمان فارسی کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں کے عرب کہتے ہیں یہ اسی نسل سے ہیں جو میرے آقا نے لگائے تھے درختے، یہ کھجور کے درختے اسی کے نسل سے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔